نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قربانی کے موقع پر 2 چھترے، بکرا نہیں، بھیڑ نہیں، گائے نہیں، بھینس نہیں، 2 چھترے ذبح فرماتے تھے قربانی کے، ایک اپنی طرف سے، ایک امت کی طرف سے۔ حج کے موقع پر آپ نے 63 اونٹ ذبح کیے، 63 اونٹ، جو ایک اونٹ میں 7 آدمی ہوتے ہیں، ایک اونٹ میں 7 آدمی ہوتے ہیں۔ تو کچھ 441 42 441 قربانیاں آپ نے کی اپنی طرف سے، اور مالداروں کو پیغام دیا کہ قربانی خوب کرو۔ لیکن ہمارے ملک میں ایک عجب چیز چل گئی ہے، بیل لے لیا، 20 لاکھ کا بیل لے لیا۔ یہ صرف فخر ہے، ریا ہے اور بناوٹ ہے، دکھاوا ہے۔ آپ 20 لاکھ کے بکرے خریدیں تاکہ غریبوں کو گوشت پہنچے۔ 20 لاکھ کا ایک بیل لے کے آپ نے کون سا سمجھداری کا، عقل مندی کا کام کیا؟ میں وہ کراچی مجھے لے گئے منڈی میں، تو 5-5 لاکھ کے بکرے کھڑے ہوئے، تو میں تو حیران پریشان ہو گیا، بکرے کی قیمت 5 لاکھ۔ تو وہ جو مالدار لوگ ہیں ان میں ایک مقابلہ بن گیا ہے اور ایک فخر بن گیا، جی میں 20 لاکھ دا ذبح کیتا، میں 10 لاکھ دا ذبح کیتا، ہم نے تو بھائی 50 لاکھ کا ذبح کر دیا۔ میں آپ سب بھائیوں کی منت کرتا ہوں، اللہ نے آپ کو رزق دیا ہے تو آپ بیوقوف نہ بنیں، آپ اس کو صحیح خرچ کریں۔ آپ 20 لاکھ کے جانور خریدیں، 20 لاکھ کے آپ بکرے لے لیں، 20 لاکھ کے آپ عام درجے کی گائے لے لیں، آپ بھیڑے لے لیں، آپ اونٹ لے لیں، بیل لے لیں، 20 لاکھ کے بیل لے لیں، تو کتنی بڑی قربانی ہوگی اور کتنے غریبوں تک وہ کھانا جائے گا۔ 20 لاکھ کا ایک بیل لے کر آپ نے کیا کمایا؟ کون سی نیکی کمائی آپ؟ تو میں آپ اگر کوئی میری بات پہنچ جاتی ہے کسی ایسے میرے بھائی تک جو ایسا شوقین ہے، یقیناً اس نے اللہ کے لیے بہت بڑا قدم اٹھایا کہ 20 لاکھ خرچ کر دیے، لیکن تھوڑی سی نادانی سے کام لیا ہے، بلکہ بہت بڑی نادانی سے کام لیا ہے کہ 20 لاکھ صرف 4-5 من 10 من گوشت پہ لگا دیے، جبکہ اس میں سے 1000 من گوشت نکل سکتا تھا اگر وہ 20 لاکھ کے بکرے لے لیتے، 20 لاکھ کی بھیڑیں لے لیتے، چھترے لے لیتے، دمبے لے لیتے، 20 لاکھ کی گائے عام خرید لیتے، وہ بچھڑے لے لیتے، تو کتنے غریبوں تک یہ گوشت چلا جاتا۔ تو یہ میرے ملک میں یا خاص طور پر شہروں میں، کراچی میں تو پاگل ہوئے پڑے ہیں لوگ۔ جو کراچی منڈی انہوں نے دکھائی تو میں حیران پریشان ہو گیا کہ یہ کیا حماقت ہے، نادانی ہے۔ اور پھر ان بیلوں کو وہ پستے کھلا رہے، بادام کھلا رہے، مکھن کھلا رہے، دودھ پلا رہے۔ وہ بیچارہ بیل بھی تھک موٹا ہو، بیچارہ تھک کے کھڑا ہوتا ہے، میں نے جلدی فارغ کرو، ذبح کرو، اس کی جان پسی ہوتی ہے۔ تو میں مالدار بھائیوں سے عرض کرتا ہوں کہ ایسی نادانی کے کام نہ کریں، اس قربانی کو اس طرح کریں کہ غریبوں کے لیے یہ دن اللہ نے رکھا ہے تو اس طرح کریں کہ غریبوں کو نفع پہنچے۔ یہ اس نادانی سے توبہ کریں کہ ایک بیل 10 لاکھ کا لے لیا، ایک بکرا 5 لاکھ کا لے لیا، اس میں کتنا پیسہ آپ نے ایک تھوڑے سے بہت تھوڑا نفع کمایا، بہت زیادہ خرچ کیا۔ اس کے ساتھ اب بہت بڑا نفع، چونکہ قربانی کے جانور جب ذبح ہوتے ہیں تو جتنے اس کے جانور کے جسم پہ بال ہوتے ہیں اتنی نیکیاں لکھی جاتی۔ 20,000 کا بکرا اچھا مل جاتا ہے تو 1 لاکھ میں 5 بکرے آ جاتے ہیں، اور 5 لاکھ میں 25 بکرے آ جاتے ہیں۔ ایک بکرا 5 لاکھ کا لیا، اس کے جسم پہ فرض کرو 1 لاکھ بال ہیں اور آپ نے 25 لیے تو 25 لاکھ آپ کی نیکیاں بڑھ گئیں۔ تو یہ بہت نادان طرز چل رہا ہے۔ میں آپ سب کی منت کرتا ہوں کہ اس طرح پیسہ ضائع نہ فرمائے، اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ ایک بیل آپ نے 20 لاکھ کا لے لیا، 20 لاکھ میں تو 100 بکرے آ سکتے، 100 بکروں کے ذریعے سے کتنے لوگوں کی خدمت کی جا سکتی ہے۔ تو اس قربانی کو شوق سے بھی کریں، اور مستحب یہ ہے کہ جس کے جو قربانی کر رہا خود ذبح کرے یا اس کی جگہ کھڑا، وہ اس جگہ ذبح کرنے والے کے پاس کھڑا ہو،
قربانی کے گوشت میں سے قربانی کی قیمت نہ دی جائے، قربانی کی اجرت نہ دی جائے، اجرت اس کے علاوہ دی جائے، اور اس کی کھال کا صدقہ کر دیا جائے، جہاں آپ مناسب سمجھیں وہاں آپ اس کا صدقہ کر دیں، تاکہ وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ ہو جائے، استعمال ہو جائے۔ تو ان 10 دنوں کی اللہ تعالیٰ نے بڑی فضیلت رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔